السلام علیکم۔ میں جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں پلمونری فائبروسس کی پیشنٹ ہوں، یعنی میرے پھیپھڑوں میں تھوڑے سے فائبروسس ہیں جس کی وجہ سے 60% خراب ہو چکے ہیں، تو میری کافی طبیعت خراب رہتی ہے، کبھی ویکنس ہو جاتی ہے، کبھی کھانسی آتی ہے، کبھی کریمپس بہت زیادہ پڑتے تھے، اور ان ساری چیزوں کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سمودی وغیرہ، پھل کی سمودی اور جوسز وغیرہ زیادہ شروع کیے، اور گوشت وغیرہ کم کیے، مسالے کم کیے، اور جتنا ہلکا لائٹ کھانا کھا سکتی تھی کھاتی تھی، ایکسرسائز جاری رکھتی تھی۔ میں ذرا سی ٹھیک ہونے کے بعد انسان ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، کبھی کھایا کبھی نہ کھایا۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کمزوری ہونی شروع ہو گئی، اور اب جو مجھے نمونیا ہوا تھا پچھلے دنوں، اس کے بعد تو زیادہ ویکنس ہو گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے، مجھے خیال ہے کہ دوبارہ وہی لائف سٹائل شروع کروں تو اللہ تعالیٰ کرم دے، کیونکہ ساری رات کریمپس اتنے پڑے کہ ٹانگیں بالکل لگے اسٹیف ہو گئیں، بازو یہاں تک درد کر رہے ہیں، نیک درد کر رہی ہے، کندھے درد کر رہے ہیں، نیند آنی مشکل ہو گئی، کھانسی آ رہی ہے، بہت طبیعت خراب ہو گئی۔ ماشاءاللہ پھر سے پھل کھانا شروع کیا، اور یہ اس پہ زیادہ زور دیا، پھلوں کی سمودی کے اوپر اور جوس کے اوپر۔ مجھے اس سے آرام آیا۔ اب کس طرح آرام آیا میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں، تاکہ جن کو یہ تکلیف ہے یا جن کو کھانسی ہے یا جو زیادہ عمر کی میری طرح ہو گئی ہیں اور ویکنس ہے، ان کو کس وجہ سے یہ ساری تکلیفیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہونا کہ ہمارا ٹیسٹ خراب ہو رہا ہے، ہم مسالے کھائیں گے تو ٹیسٹ آئے گا، اچھی چیز کھانی ہے، پسند کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ہیلدی چیزیں کھائیں، اور بازار کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ایسی چیزیں نہیں کھانی، کیونکہ پھر سے ہمیں بھگتنی پڑتی ہے اس کی سزا۔ دوسری کریمپس کی وجہ جو ہوتی ہے، ایک تو خوراک ہوگی نا، ان چیزوں میں ہمیں وائٹامنز ملتی ہیں، وائٹامنز اے بی سی ڈی، اور خاص طور پہ ڈی، وائٹامن ڈی جو ہے وہ فروٹ سے ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں وائٹامن ڈی کے کیپسولز بھی لینے چاہیے ضرور، تاکہ طاقت آئے۔ اور ایک بہت ضروری بات ہے کہ آج کل تو گرمیاں بھی ہیں، کہ دھوپ ہمیں کم از کم 5-10 منٹ کے لیے اپنی گردن سے لے کے بیک پہ پوری خاص طور پر لیں، تو اس سے ایک دم ہماری ہڈیوں کو طاقت آئے گی، ہڈیوں میں طاقت بھی آئے گی، دردیں بھی چلی جائیں گی، کریمپ سے بھی نجات مل جائے گی، جوڑوں کے درد جوڑ ٹھیک ہو جائیں گے، گھٹنوں کے درد، پاؤں کے درد، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی کا ہی سارا سلسلہ ہوتا ہے جس سے دردیں شروع ہوتی ہیں۔ تو دھوپ لگنی بہت ضروری ہے، پھل کھانے بہت ضروری ہیں، سبزی بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہی سارے پھل کھانے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ رنگوں کا خیال کریں، سفید پھل، اس میں کیلا بھی آ جاتا ہے، سیب بھی آ جاتا ہے، سرخ پھل انار بھی آ جائے گا اس کے اندر، چقندر بھی آ جائے گا، اسٹرابیری بھی آ جائے گی، یہ چیریز ہیں۔ سفید میں سیب اندر سے وائٹ ہوتا ہے، وائٹ ہو گیا، اور یہ یلو رنگ کا یہ آڑو ہے، یہ آڑو ہے، اور یہ لوکی ہے، یہ ریڈ کلر میں آ جاتا ہے۔ اس وقت انار نہیں ہے تو میں نے یہ چقندر رکھا ہے، چقندر یعنی بیٹروٹ رکھا ہے۔ اورنج کلر میں گاجر آ گئی، ریڈ کلر میں انار کی جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے اسٹرابیری۔ اسٹرابیری میں بہت آکسیجن ہوتی ہے، خون بناتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ ادرک بہت ضروری ہے۔ ادرک اتنا کاٹ کے آدھا، اگر آپ نے 3 گلاس 4 گلاس بنانے ہیں تو اتنا ادرک ضرور ہونا چاہیے، کاٹ کے ڈالیں 2 انچ کے قریب۔ یہ گرین رنگ کا ایپل ہے، لیکن یہ اندر سے وائٹ ہوگا، کوئی بات نہیں، چھلکے سمیت کاٹ کے ڈالیں، چھلکا نہ اتاریں کسی چیز کا۔ اور یہ پالک ہے، یہ گرین کلر میں آ جائے گی، یا بند گوبھی لے لیں، یا شملے کی بڑی مرچ لے لیں، اور میں نے آج کل آم آئے ہوئے ہیں، میں آم بھی ڈال دیتی ہوں، اور آم سے سمودی بہت مزے کی بنتی ہے۔ یہ بلو بیریز ہے، یہ بلو کلر آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نمک اور کالی مرچ بھی ملا سکتے ہیں، اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو نمک نہ ڈالیں، لیکن کالی مرچ ضرور ڈالیں، اور ادرک ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے 3-4 دن کے لیے رکھنا ہے تو اس میں 1-2 ٹیبل سپون اس کے ایپل سائڈر کے بھی ڈال دیں، تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ، خراب نہیں ہوتا، میں رکھتی ہوں تاکہ 3 دن یا 4 دن چل جاتا ہے۔ یہ سمودی میں نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے میں ایک بات اور بتاؤں کہ وجوہات بتا رہی تھی میں آپ کو، ایک تو لنگس کی خرابی ہوتی ہے، دوسرے آپ بیٹھ کے زیادہ کام کرتے ہیں، آپ گھنٹوں کے حساب سے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ نے ڈرائیو بہت لمبا کیا ہے، تو ظاہر ہے ٹانگیں آپ کی نیچے ہیں، خون کی حرکت میں اس میں واپس نہیں آ رہا خون پاؤں سے، اور ٹانگیں اکڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کوکنگ کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے، یا کوئی جاب ایسی کریں گے آپ کو کھڑے ہو کے کام کرنا پڑتا ہے، سیلز میں یا کہیں بھی، تو اس طرح کی چیزوں سے بھی پاؤں تھک جاتے ہیں، ٹانگوں میں
طاقت کی کمی آ جاتی ہے، جوڑوں میں درد آ جاتی ہے، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر وائٹامن ڈی کی۔ آپ اپنے کام تو چینج نہیں کر سکتے، وہ تو آپ نے کرنا ہے، اسی طرح سے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے تاکہ دردوں کو آپ کو آرام آئے اور کام بھی ہو آپ کا، آپ کی صحت بھی قائم رہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ ہے، تھک جائیں پاؤں تو گرم پانی اور نمک ڈال کے، تھوڑا سا تیل ڈال کے کم از کم آدھا گھنٹے کے لیے روزانہ بھگوئیں، اور مجھے بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ پاؤں کی میری اندر خون کی گردش تیز ہو جائے اور پاؤں ٹھیک رہیں، ورنہ پاؤں میں ٹخنے میں درد، ٹخنا سوج جاتا ہے، پاؤں سوج جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھٹنے سے لے کے پاؤں تک کوئی بھی تیل ذرا سا گرم کر کے رات کو سونے سے پہلے ٹانگوں پہ اس کی اچھی طرح سے مالش یوں اوپر نیچے ایسے، اور پاؤں پہ اور انگلیوں پہ اور سب ٹانگوں، آدھی ٹانگوں پہ ضرور کریں روزانہ سونے سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ وائٹامنز آپ کھائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، جو ٹانگوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی آپ ٹانگیں ایسے اونچی نیچے کر سکتے ہیں، پاؤں کو ایسے ایسے موومنٹ آپ پاؤں کو دے سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہلکا ہلکا گھر کے اندر بار بار چلنے کی کوشش کریں، کم از کم رات کے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے واک ضرور کرنی، اس سے کھانا بھی ہضم ہو جائے گا اور سونے سے پہلے ذرا ٹانگوں میں خون کی گردش بھی ہو جائے گی۔ یہ ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو کریمپ سے بھی بچا لیں گے، موٹاپے سے بھی بچا لیں گے، ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے جو ہماری لنگس کی تکلیفیں وغیرہ ہیں ان کو بھی ذرا ایکسرسائز مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یوگا ایکسرسائز بڑی اچھی ہیں ٹانگوں کے لیے، جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں، جو لوگ میری طرح کمزور ہیں وہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے خود ہمیں اپنا خیال کرنا ہے۔ تو یہ آپ پلیز ضرور کریں، ان چیزوں پہ عمل کریں۔ اور ہاں، ایک بات اور بتانے میں چاہتی ہوں کہ ایک بات اور میں کرتی ہوں کہ پاؤں کی طرف میں جدھر میری آدھی ٹانگیں پاؤں ہوتا ہے ادھر میں تکیہ کی 2 تکیے اوپر نیچے رکھ لیتی ہوں، نیچے جیسے یہ بیڈ ہے تو اس کے اوپر 2 تکیے رکھ لیے، اب میرا یوں پوزیشن ہو جاتی ہے، ایسے کر کے ٹانگیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، ٹانگیں نیچے نہیں رہتی۔ اس سے بھی آپ کے کریمپس کو آرام آتا ہے۔ کام کرنے والے بھی، ہاؤس وائفس بھی، بیمار لوگ بھی، جب 50 سال کے اب ہو جائیں تو آپ کو ان ساری چیزوں پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ڈاکٹروں سے بھی ضرور مشورہ کریں، دوائیاں بھی کھاتے رہیں، اور ساتھ ان چیزوں سے، سبزی اور پھل سے اپنی صحت بنائیں۔ اللہ حافظ۔